اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناموس رسالت کی امانت ہے زندگی، سمجھیے گا، سمجھ آئے تو پھر بولیے گا۔ ناموس رسالت کی امانت ہے زندگی، کہہ دو بے شک۔ جن کی ہے وہ بولیں، جن کی نہیں وہ نہ بولیں۔ ناموس رسالت کی امانت ہے زندگی، ورنہ زندگی سے خیانت ہے زندگی۔ ناموس رسالت کی امانت ہے زندگی، ورنہ زندگی سے خیانت ہے زندگی۔ اور بڑی پیاری بات شاعر نے کہی، ہر حال میں آئے گا کام عشق مصطفیٰ، کہو بے شک۔ ہر حال میں آئے گا کام عشق مصطفیٰ، دنیا میں، برزخ میں، محشر میں یا ہو عقبا، کہو بے شک۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، بزرگان دین، اکابرین ملت، ختم نبوت کے دیوانوں، پروانوں، مستانوں، الحمدللہ آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام یہ 19ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس، جس میں میں اور آپ سب حاضری کے لیے جمع ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں جیسا آپ کا ذوق ہوگا ویسی گفتگو ہوگی، زیادہ لمبی بات نہیں۔ میں نے جو عنوان آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے، اگرچہ اس کے لیے وقت کافی چاہیے، لیکن انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا میں تیزی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے چند منٹوں میں اپنا عنوان خلاصتاً آپ کے گوش گزار کر دوں گا۔ آئیے بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ جو حضرات بیدار بیٹھے ہیں ایک دفعہ مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اب مہمان آئیں گے بھی، مہمان جائیں گے بھی، لیکن آپ سے گزارش ہے آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چند افراد یا ایک فرد کی جماعت نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی جماعت ہے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ ختم نبوت کا سپاہی اور مجاہد ہے۔ جب ہر بندے کی یہ جماعت ہے تو پھر ہر بندے کے سامنے اس جماعت کا کام بھی ہونا چاہیے، حالات و واقعات بھی ہونے چاہیے، کارگزاری بھی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس سے انسان کے اندر کام کا جذبہ بڑھتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں آگے جا کر جب اس بات کو کھولوں گا انشاءاللہ پھر آپ حضرات کو بات سمجھ آئے گی۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم میں سے ہر بندہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ورکر بھی ہے اور جناب والا مجاہد بھی ہے۔ کیوں؟ یہ کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں، یہ نبی کی ذات کا مسئلہ ہے، کہو بے شک۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہر بندے کی جماعت ہے، ہر بندے کے سامنے اس کی کارگزاری ہونی چاہیے، حالات و واقعات ہونے چاہیے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا سنو بھائیو، جب حالات و واقعات کارگزاری ہماری جماعت کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی، تو میں نے کہا پھر انسان کے اندر جذبہ اور جوش بڑھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، میں نے جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، میں نے خطبے میں صرف ایک حدیث مبارکہ پڑھی، اس کی روشنی میں میں جس عنوان پہ گفتگو کروں گا اس عنوان کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ بھی ہے، مجاہدین ختم نبوت کے ساتھ بھی ہے۔
لیکن اس سے پہلے میں ایک اصول دیتا ہوں، اصول دینے کے بعد پھر بات کا آغاز کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں نا تو الجھن پیدا ہوتی ہے، آپ بس ادھر دیکھیں۔ میرے بھائیوں، میں نے پہلے کہا مہمان آتے جاتے رہیں گے، وقت نہایت ہی مختصر ہے۔ اب ذرا اصول سنیے گا۔ علماء نے، بزرگوں نے اصول لکھا ہے کہ کسی بھی جماعت کی کامیابی کے لیے، کسی بھی جماعت کے آگے بڑھنے کے لیے اصول یہ ہے کہ اس کے موجودہ جو اس وقت کے قائدین ہوں وہ پہلوں کا تذکرہ بھی کریں اور اپنی کارگزاری بھی لوگوں کے سامنے رکھیں۔ یہ نہ بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، یہ بھی بتائیں کہ ہم نے کیا کیا۔ وہ جماعت پھلتی اور پھولتی ہے، وہ جماعت آگے بڑھتی ہے، لیکن اگر جماعت کے ذمہ داران صرف اسی پہ اکتفا کر لیں، ہمارے بڑوں نے کیا کیا، ہمارے اکابرین نے کیا کیا، وہ جماعت صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں جو عنوان چھیڑنے جا رہا ہوں، میں بتاؤں گا ہمارے اکابرین نے کیا کیا۔ اس وقت ہماری موجودہ قیادت جو ہے، جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے ختم نبوت کا تحفظ کر رہی ہے، اللہ اکبر، وہ کیا کر رہی ہے؟ جب یہ کارگزاری آپ کے سامنے آئے گی، میں نے کہا نا کہ جب بڑوں کا تذکرہ بھی کیا جائے اور موجودہ لوگ اپنی کارگزاری پیش کریں، پھر وہ جماعت پھلتی پھولتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ اور میں نے کہا یہ جماعت ہے ہی آگے بڑھنے کے لیے، کہہ دو بے شک۔ اب آئیے جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا، اس حدیث کو سمجھ لیجیے۔ اللہ اکبر، ان کو تھوڑا جا کم ہو جائے نا تاکہ سمجھ آوے، ان کو سمجھانا ہے۔ اللہ اکبر، شور اب میں ویسے بہت کر لیتا ہے، گل سمجھ آ جائے تو بڑی گل ہے۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا۔ اتقوا فراست المؤمن، میرے محبوب نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو۔ وَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہاں تین چیزیں، نمبر ایک مومن، فرمایا مومن اس کی فراست۔ فراست کا معنی کیا ہے؟ جب بندہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کو مانتا ہے، صحیح معنوں میں حضور کا غلام بنتا ہے، پھر ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ وہ انسان سامنے والے کے ظاہر اور باطن، اس کی نیت اس کو محسوس کر لیتا ہے، اس کو پہچان جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں فراست۔ آپ کہیں گے اللہ کے نور سے دیکھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھنا، بندہ گناہ سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے، دل میں ایک ایسی روحانیت پیدا ہوتی ہے، حق اور باطل کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس پہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ایک مثال دینے لگا ہوں۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، اس کی حکمت اور بصیرت سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ملک شام ہے، فاتح ملک شام اور ملک شام کے گورنر ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے عیسائیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا، محاصرہ لمبا ہو گیا، عیسائی آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، ہم یوں مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، ہمیں کوئی چال چلنی پڑے گی۔ کیا چال چلیں؟ ان کا سپہ سالار کہنے لگا میں ان کے سپہ سالار کے پاس جاتا ہوں، ان کے امیر کے پاس جاتا ہوں اور میں جا کر کہوں گا تم جیتے ہم ہارے۔ جب یہ بات کہوں گا وہ کہوں گا ہمارے لیے آپ قلعہ کھولیں، قلعہ ہمارے حوالے کریں، ہم ان کے لیے یہ دروازہ کھولیں گے۔ یہ دروازہ کیوں کھولیں گے؟ اس کے دونوں طرف بازار ہے، اپنی نوجوان لڑکیاں جمع کرو، ان کو میک اپ کرواؤ، برہانہ آدھی ننگی آدھے کپڑے ہر دکان کے باہر بٹھا تو نعوذ باللہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں گے، تم نے ان کے ہاتھ نہیں روکنے، یہ جہاں تک جانا چاہیں جانے دینا۔ جب یہ تمہارے ساتھ نعوذ باللہ مشغول ہو جائیں گے، مصروف ہو جائیں گے، ہم اوپر سے حملہ کر کے ان کو شکست دے دیں گے۔ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا باہر جو کھڑے ہیں وہ عام شخصیات نہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کی تربیت محمد مصطفیٰ نے کی ہے۔ جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے۔ وہ عیسائی گیا، اس نے جا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ جیتے ہم ہارے۔ فرمایا ہمارے لیے قلعہ کھولو، قلعے کا دروازہ۔ کہا جب وہ چلا گیا نا، دل میں بڑا خوش کہ ہمارا پروگرام کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔
اللہ اکبر. حضرت نے فرمایا اس میں ان کی سازش ہے. اس میں ان کی کیا ہے؟ اتقوا فراست المومن. میرے محبوب نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو. اور پھر صحابہ کی فراست. سبحان اللہ. اس لیے ہم آج دنیا کو کہتے ہیں صحابہ کی فراست سے نہ ٹکراؤ. تم نہیں ٹکرا سکتے. ایمان بھی کھو بیٹھو گے, اعمال بھی کھو بیٹھو گے, جنت کا راستہ بھی کھو بیٹھو گے. خیر حضرت کیا اس کے اندر ان کی کیا جناب والا چال ہے. فرمایا چھوڑو اس بات کو, لشکر جمع کرو. لشکر جمع کیا, ایک قرآن کی آیت پڑھی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. لشکر کو روانہ کر دیا. پورا لشکر بازار سے یوں گزرا کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ لڑکیاں چیخ کے کہتی ہیں یہ انسان ہیں یا فرشتے, انہوں نے ہمیں ہاتھ تو کیا لگانا, انہوں نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں. میں نے کہا ہیں تو انسان, لیکن وہ انسان جنہیں اقبال نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. میں قربان جاؤں نبی کے یاروں کی ادا دے کے سینکڑوں عیسائی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. یہی تو معنی ہے اتقوا فراست المؤمن, کہ مومن کی فراست سے بچو. فإنہ ینظر بنور اللہ, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہہ دو بے شک. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے مختصر سی تمہید باندھی ہے, اور میرے اللہ نے چاہا مجھے جو وقت ملا ہے میں انشاءاللہ اس میں اپنی بات کو سمیٹوں گا. وگرنہ یہ عنوان ایسا ہے اسے بندہ 2 گھنٹے بیان کرے تو مزہ آتا ہے. اب ذرا سنیے گا. میں نے کہا یہاں شرط ایمان کی ہے. اگر ایمان ہے تو فراست بھی ہے, ایمان نہیں ہے تو فراست بھی. تھوڑی بول دو, فراست بھی. اچھا پھر ایمان جتنا مضبوط ہوگا, ایمان جتنا مضبوط ہوگا فراست بھی اتنی ہی. میں نے کہا اس لیے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ میرے نبی کا ہاتھ ہوتا ہے. میں نے کہا سنتا جا. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اصل حکمت بصیرت عقل اور سمجھ جو ہے وہ تو آمینہ کے لال کے لیے ہے. فرمایا جس کے ساتھ جس کا جتنا نبی کے ساتھ روحانی تعلق ہوگا اتنی ہی حکمت بصیرت ملتی چلی جائے گی. میں نے کہا توجہ کیجئے گا, آگے چلیے. مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کی توجہات حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان کام ختم نبوت کا کام ہے. میں نے کہا بھائیو اسی پہ بس نہیں. مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے شاہ عبد القادر رائی پوری رحمت اللہ علیہ کا ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا نا, فرمایا حضرت میں نے بیعت تو کر لی ہے, کوئی وظیفہ بتاؤ. فرمایا سب سے بڑا وظیفہ ختم نبوت کا کام ہے. سب سے بڑا وظیفہ ختم نبوت کا کیا ہے؟ فرمایا جس کام پہ تو لگا ہے اس سے بڑا کوئی وظیفہ. میں نے 4 مثالیں دی ہیں. ان چاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان کی طاقت ختم نبوت کے سپاہی کو ملتی ہے وہ کسی اور کو, تھوڑی بول دیو کوئی شک ہے, کہہ دو ملتی. میں نے کہا آگے چلیے. اگر یقین نہیں آتا تو پھر دیکھیے نا. حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب ان کے زمانے میں قادیانیت زور پکڑنے لگی, شاہ جی پریشان ہو گئے. فرمایا 6 مہینے تک مجھے نیند نہ آئی. سنو بھائیو ہمارے اکابرین کیا تھے, 6 مہینے تک مجھے نیند نہ آئی. میں لیٹتا ضرور تھا, رات کو سوتا ضرور تھا, لیکن مجھے سکون چین نصیب نہ ہوتا. اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. میں قربان جاؤں. پھر ایک دن اللہ نے ان کے دل و دماغ میں القاء کیا, کہا کشمیری پریشان نہ ہو, ایک دن ایسا آئے گا قادیانیت کا نام و نشان مٹ جائے گا, بیج کے لیے بھی کوئی قادیانی باقی نہیں رہے گا. میں نے کہا بھائیو اب اللہ نے آپ پر یہ بات القاء کی ہے, حضرت نے اس کا اعلان کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ قادیانیت کا نام و نشان مٹ جائے گا. کہو بے شک. میں نے کہا اتقوا فراست المومن. آگے چلیے. جلال الدین شمس ہے, بہاول پور ہے, عدالت کا ماحول ہے. وقت تھوڑا میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا اسی کو تو فراست کہتے ہیں. حضرت نے کیا کہا تھا جلال الدین شمس کو, دلائل بہت ہو گئے, کتابیں بند کر دے, میرا چیلنج قبول کر لے. اس نے چیلنج کیا ہے جی؟ کہا آنکھیں بند کرنا تیرا کام ہے,
جہنم میں مرزا قادیانی جلتا دکھا دینا خدا کا کام ہے۔ اتقوا فراست المومن، میں نے کہا بھائی سننا، اس نے آپ کا چیلنج قبول نہیں کیا، وہ جانتا تھا اگر میں نے چیلنج قبول کر لیا یہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عدالت کا وقت ختم ہوا، آپ ایک رانا صاحب کے گھر میں ٹھہرے تھے، وہاں چلے گئے۔ رانا صاحب خدمت کرتے کرتے قدموں پہ آ گئے، شاہ جی آج جوش میں آ کے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، اگر وہ چیلنج قبول کر لیتا، فرمایا قبول کر لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ کی قسم آنکھیں بند کرنا اس کا کام تھا۔ مرزا جناب احمد مرزا غلام احمد قادیانی جہنم میں جلتا دکھا دینا یہ عرش والے خدا کا کام تھا۔ کہا اس لیے کہ اس وقت انور شاہ نہیں بول رہا تھا، اس وقت نبی کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا۔ اگر میں ہار جاتا، نبی کی ختم نبوت ہار جاتی، خدا کی خدائی ہار جاتی، تو کہا اس لیے تمہیں شک یہ ہے کہ اس وقت میں بول رہا تھا، اس وقت میں نہیں بول رہا تھا، نبی کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا۔ اتقوا فراست المومن، اس پہ بہت ساری مثالیں، اگر میں وہ دیتا جاؤں تو پھر لمبا وقت چاہیے۔ میں نے کہا چلو آؤ ایک بات اور کہتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے ہر تحریک کے 4 پہلو ہوتے ہیں۔ کتنے پہلو ہوتے ہیں؟ آغاز، عروج، زوال، اختتام۔ فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا چوتھی پشت کے بعد قادیانیت مٹنی شروع ہو جائے گی۔ نہیں سمجھ آئی؟ کیا ہو جائے گی؟ مٹنی شروع ہو جائے گی۔ شاہین ختم نبوت فرماتے ہیں، فرمایا مجھے یہ جملہ میں نے سنا تو تھا، لیکن میں نے مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ 11 چک والے چچاوطنی حضرت ان کے مرید تھے، فرمایا میں نے ان سے پوچھا حضرت اس میں کوئی شک نہیں جملے میں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا حضرت نے کہا پھر تم دیکھو اتقوا فراست المومن، یہ ایک اللہ کے ولی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اور واقعی مرزا طاہر جو ہے یہ چوتھی پوسٹ، اس کے بعد قادیانیت کا زوال شروع ہو گیا اور دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب قادیانیت کا اختتام ہو جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ میں نے کہا بھائی آئیے ذرا اب میں اپنی بات کو تھوڑا سا سمیٹنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت اللہ اکبر جو مجھے وقت دیا گیا میں نے اس میں بات کو سمیٹنا ہے۔ میں نے کہا اب میں ساری باتیں چھوڑ کے میں نے جہاں سے آغاز کیا تھا، میں نے کہا کامیاب جماعتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے بڑوں کا تذکرہ بھی کریں، اپنے بڑوں کے کارنامے بھی بیان کریں، اور لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں۔ آؤ میں نے کہا ذرا چلتے ہیں آج کی تاریخ کی طرف۔ اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، میں نے کہا ایک شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس نے کو اللہ نے علم بھی کمال دیا ہے، جس کو اللہ نے عمل بھی کمال دیا ہے، اخلاص تقوی بھی کمال دیا ہے، جس کو اللہ نے جرت بھی کمال دی ہے، زور خطابت بھی کمال دیا ہے۔ آپ کہیں گے وہ شخصیت کون ہے؟ میں نے کہا جسے دنیا حضرت مولانا اللہ وسایا دامت برکاتہ العالیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اتقوا فراست المومن۔ میں نے کہا بھائی الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کو یہ نیشنل اسمبلی قومی اسمبلی سے قانون بنا کہ قادیانی اور اس کے ماننے والے سارے کے سارے کافر ہیں، کہو بے شک۔ جرا تسی ادھر ادھر ویکھدے ہو نا کام خراب کر دیو، تسی میرے ال ویکھو سارے کے سارے کیا ہیں؟ بولو یار سارے کے سارے کیا ہیں؟ میں نے کہا 50 سال گزرے، ہم نے اس پہ گولڈن جوبلی منائی، خوشی کا اظہار کیا یا نہیں کیا؟ میں نے کہا جب ہم نے خوشی کا اظہار کیا، ہر بندے نے، ہر خطیب نے، ہر عالم نے، ہر بڑے نے اپنے اپنے انداز میں کیا۔ میں نے کہا وہاں پہ پھر حضرت کشمیری، حضرت بخاری، حضرت لاہوری کے حقیقی روحانی فرزند حضرت مولانا اللہ وسایا دامت برکاتہ العالیہ نے ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ کہا نوجوانوں ہم 50 سالہ قانون بننے کی خوشی منا رہے ہیں، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں آئندہ 50 سال کے بعد تم قانون کی خوشی نہیں مناؤ گے، تم قادیانیت کے مٹنے کی خوشی مناؤ گے۔ ہوڑی ہوڑی جنوں سمجھ آئیے وہ بولے گا، کہو بے شک۔ اتقوا فراست المومن۔ میں نے کہا یہ جملہ کہنے والا کون ہے؟ شاہین ختم نبوت
اللہ اکبر، جن کی خدمات میں پیش کرنے لگوں مجھے گھنٹوں چاہیے۔ اللہ نے کتنا کام ان سے لیا، زندگی کے تقریباً 55 سال انہوں نے ختم نبوت پہ لگا دیے، اپنی جوانی ختم نبوت پہ لگائی ہے، اپنا بڑھاپا نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے لیکن انشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی۔ آپ جاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ سن رہے ہو سو رہے ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہاں، حضرت نے جملہ کہا آئندہ 100 سال کے بعد اللہ اکبر تم قادیانیت کے قانون کی نہیں بلکہ قادیانیت کے مٹنے کی خوشی مناؤ گے، قادیانیت کے ختم ہونے کی خوشی مناؤ گے۔ اب توجہ کیجئے گا، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میں نے کہا حضرت نے یہ جملہ کہا، میں نے کہا اتقوا فراست المومن، اللہ اکبر، جس بندے نے اپنی ساری زندگی نبی کی ختم نبوت کی چوکی داری پہ لگائی ہو، نبی کی ختم نبوت کے پہرے داری پہ لگائی ہو، مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر فراست کس کی ہوگی، اس سے بڑھ کر حکمت کس کی ہوگی، اس سے بڑھ کر بصیرت کس کی ہوگی۔ حضرت نے یہ جملہ کہا، پھر مجھے کہنے دینا حضرت موجود ہیں، میں حضرت کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات حضرت کے ذوق کے خلاف ہے لیکن میں حضرت کی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ حضرت کے مشن اور کاز کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، اور مشن اور کاز کو سامنے رکھ کر کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں حضرت تیری شان کیا بیان کروں، میرے الفاظ ہی کم ہو گئے۔ تیری شان کیا بیان کروں، شاہین ختم نبوت، تیری شان کیا بیان کروں، میرے الفاظ ہی کم ہو گئے۔ تو وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں جگمگایا۔ چلو چلو سارے نہیں، جڑے میں نے کہا وہ ہے نا، وہ نون والے ناسبی والے وہ نہ بولیں، باقی تو بولیں۔ جو تو وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں جگمگایا۔ اکثریت میرے نوجوان طلباء مدرسے کے موجود ہیں، کبھی ہم بھی طالب علم تھے، اس وقت ہمیں بھی بڑے جوش آیا کرتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے انسان ہے۔ حضرت کی میں نے ایک گفتگو کی سنی، میں تو دیوانہ ہوں حضرت کا، اللہ اکبر، میں تو پروانہ ہوں، حضرت کو دیکھتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ، ایسے ہے جیسے روح کو تازگی مل جاتی ہے۔ ہمارے بڑے، ہمیں اپنے بڑوں پہ فخر ہے۔ میں کوئی ان کی ذات کی وجہ سے ان کی تعریف نہیں کر رہا، ان کے مشن اور ان کے کام کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے ٹوکو نا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی حضرت کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، حضرت نے فرمایا میں وہاں کھڑا ہوں جہاں مجھے حضرت کشمیری، حضرت لاہوری، حضرت بخاری نے کھڑا کیا۔ سبحان۔ میں نے کہا آپ عجیب لوگ ہیں، آپ کا مزاج بن گیا نا۔ میں نے کہا ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے، پہلوں کی باتیں کرو، او بھائی تم نے کیا کیا ہے۔ جماعتیں یوں آگے نہیں بڑھتی، مشن اور کاز یوں آگے نہیں بڑھتے، بتانا پڑتا ہے پہلوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا۔ میں نے کہا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اسٹیج سے میں کہنے جا رہا ہوں تیری شان کیا بیان کروں، الفاظ ہی کم پڑ گئے، تیری شان کیا بیان کروں، الفاظ ہی کم پڑ گئے۔ تو وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں جگمگایا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا آج تو بہاریں سجی ہیں لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ہر طرف قادیانیت چھائی ہوئی تھی، 17 جرنیل، اللہ اکبر۔ اس سے آگے بڑھ کر میں نے کہا جس محکمے میں دیکھو جہاں ختم نبوت پہ بات کرو، میں نے کہا وہیں FIR ہے۔ اس زمانے میں بھی اگر کوئی شمع جگمگائی، اگر کوئی چراغ جگمگایا، اسے شاہین ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اور پھر میں یوں کہنا چاہتا ہوں وہ تو چراغ ہے جو اندھیروں میں جگمگایا، تیرے کردار کی خوشبو ہر سو ہے بکھری، کہو بے شک۔ میرے لیے تو آئیڈیل ہے، میں نے ان کا علم بھی دیکھا، عمل بھی دیکھا، تقوی بھی دیکھا، جرت بھی دیکھی، استقامت بھی دیکھی، زور خطابت بھی دیکھا، ان کو تدریس کے میدان میں بھی دیکھا، خطابت کے میدان میں بھی دیکھا، ان کو جناب والا میں نے کہا جس میدان میں بھی دیکھا۔ میں تو کہنے پہ میں طالب علم ہوں نا، میں نے اپنے سارے اکابرین کو دیکھا، اور میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں حضرات بڑے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے کسی بھی پلیٹ فارم سے،
تو کسی بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے، انشاءاللہ پھر یہ جو آپ کا اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے، یہ جو آپ کا اپنے مزاج پہ قابو نہیں ہے، زبان بھی قابو میں آئے گی، مزاج بھی قابو میں آئے گا، پھر کام کرنے کا مزہ بھی آئے گا۔ چلو میں بات کو سمیٹوں، میرا وقت ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کے کردار کی خوشبو ہر سو بکھری ہے، آپ کے کردار کی خوشبو ہر سو بکھری ہے، تو وہ پھول ہے جو کانٹوں میں بھی مہکا، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے حضرت نے یہ جملہ کہا، اتقوا فراست المومن۔ میں نے کہا لوگ سوچتے تھے حضرت نے یہ جملہ کہہ دیا کہ آئندہ 50 سال گزریں گے تم قادیانیت کے ختم ہونے کا جشن مناؤ گے، کہو انشاءاللہ۔ نہیں انشاءاللہ نہیں، بے شک، سارے کہہ دو، اندر باہر والے سارے کہہ دو بے شک۔ لوگ ابھی سوچ رہے تھے، میں نے کہا 29 اپریل 2026 آیا، لندن میں قادیانیوں کے مرکز میں انہوں نے چیلنج کیا کوئی آئے، میں نے کہا پھر 3 محمد کے غلام گئے۔ تو انہوں کو نہیں پتا تھے، پھر بولو تا صحیح نا، اللہ اکبر۔ 3 غلام گئے، بھائی عدنان رشید، بھائی سہیل بابا، بھائی امتیاز۔ میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، ایسی شکست قادیانیوں کو ہوئی، سامنے بٹھا کے جوتے مارنے والی بات، انہیں سامنے بٹھا کے ہمارے بھائی عدنان رشید اور ان کے ساتھیوں نے بار بار کہا یہ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیتے۔ بھائیو سنو ذرا، میں نے کہا ایک مرد کلندر کی زبان سے یہ جو جملہ نکلا، اسے ابھی چند مہینے 1-1.5 سال گزرا ہے اور صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ میں نے کہا اس مناظرے کے بعد اب سے صرف 4 مہینے گزرے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر سینکڑوں قادیانیت پہ لعنت بیچ کے محمد مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ چکے ہیں۔ اور ابھی تو 48 سال باقی ہیں۔ حضرت نے جو جملہ کہا نا کہ آئندہ 50 سال کے بعد، اللہ اکبر، میں نے کہا دیکھ یہ ہماری کارکردگی ہے، کہاں سے کام چلا تھا اب کہاں تک آ پہنچا ہے۔ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ہم نے یہاں رکنا نہیں ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے صرف اسی پہ گزارا نہیں کرنا۔ حضرت کشمیری نے یہ کیا، حضرت بخاری نے یہ کیا، حضرت لاہوری نے یہ کیا، حضرت شاہین ختم نبوت نے یہ کیا۔ ہم نے آگے بڑھ کے اپنے آپ کو بھی پیش کرنا ہے، رب سے دعا کرنی ہے اللہ تو قبول کر لے۔ اللہ جب قبول کر لیتا ہے تو قابلیت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دینا، فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، وگرنہ مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے۔ عشق رسالت سے سدا سرشار رہنا ہے، ہمیں عشق رسالت سے سدا سرشار رہنا ہے۔ ختم نبوت پہ ہمیں ہوشیار رہنا ہے، نبی کے غلاموں کو ختم نبوت پہ ہمیشہ بیدار رہنا ہے۔